بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میٹرنٹی لیو کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے ایک کمپلیٹ پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے فالو کیا۔ میری سسٹر جو کہ امپلائڈ ہیں، ٹیچر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کی میٹرنٹی لیو کو جو حاصل کرنے کا طریقہ کار میں نے اڈاپٹ کیا۔ کچھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کچھ مشکلات پیش آئیں، یعنی جو کچھ ڈاکومنٹس میں نہیں لے کے گیا تھا اور میرا ایکسٹرا جو ہے وہ چکر لگا، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کا نہ لگے۔ جو بھی ویور ہے یا جس نے بھی میٹرنٹی لیو اوبٹین کرنی ہے وہ تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے لے کے جائیں، اور تاکہ کوئی مشکلات پیش نہ آئیں اور ذہن اس کا کلیئر ہو کہ کیا کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک تو میں نے تمام جو ہیں اس کی جو ہے وہ تصاویر لے لی تھیں کہ اپلیکیشن کی کس طرح کس کس کے سگنیچر ہوئے، کہاں پہ جانا پڑا، کون کون سے لیٹر بنے، لیٹر میں کیا لکھا تھا، اور کون سے ڈاکومنٹ مس میں نے کیے تھے، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لے کے چلے جائیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایک تو پرابلم کے بارے میں جو مجھے فیس کرنا پڑا، ایکسپینسز کا بتاؤں گا جو میرا اس پہ ٹوٹل ہمارا کتنا خرچہ ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس درکار تھے، اور اس کے بعد کون کون سے فارم درکار تھے، اس کے بعد سگنیچر کس کس آفیسر سے ہوئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کس نے سگنیچر کیے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کس نے سگنیچر کیے، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ جو ہاسپٹل ہے۔ کمپلیٹ پروسیجر بتاؤں گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہاسپٹل تک کا، اور دوبارہ پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو کیا دوبارہ میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو کیا ڈاکومنٹس درکار ہوئے، ہمارے کیس میں کیا درکار ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ڈائری نمبر کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ کوشش کروں گے تمام چیزیں اسی ویڈیو میں ڈسکس کروں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عدد اپلیکیشن فائل کرنی ہے، لکھنی ہے۔ سمپل سی اپلیکیشن، خود بھی فائل کر سکتے ہیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں، 2 لائنیں لکھ دیں کہ مجھے میٹرنٹی لیو درکار ہے، سمپل، یہ جیسے لکھا ہوتا۔ تو اگر اسکول کا پیڈ ہے، لیٹر ہیڈ ہے، تو اس پہ میں ٹائپ جو ہے وہ یہ لکھ دیں، سگنیچر کر دیں اپلیکینٹ کے، اور اس کے بعد ہیڈ مسٹرس سے سگنیچر کر دیں۔ ہیڈ مسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، جو بھی ہے، یہاں پہ سگنیچر کرنے کے بعد جو ہے ان کی اسٹیمپ وغیرہ لگوا لیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے جو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں ان سے بھی سگنیچر اور اسٹیمپ کروا لیں۔ یہاں پہ کروا لی گئی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں 20/1/2020 کو ان کی جو ہے اسٹیمپ لگی تھی۔ اور اب یہ تو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، یہ یا تو راؤنڈ پہ آتی ہیں ان سکولز میں جو بھی ان کے پاس ایریا ہے، اور یہ نہیں وہاں پہ بھی اگر آتی ہیں وہیں سے کروا لیں، نہیں تو آپ جہاں پہ یہ بیٹھتی ہیں جو بھی آپ کا ان کا ایریا ہوگا وہاں پہ جا کے ان سے سگنیچر کروا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ریفر کر دیا سبمٹڈ ٹو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فار فردر نیسیسری ایکشن، یہ تو ہوگی سمپل اپلیکیشن۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ اپلیکیشن اور سروس بک کو میں لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے ڈپارٹمنٹ میں، آفس میں۔ اب وہاں پہ جب گیا تو ان کے میں نے سروس بک اور تمام چیزیں بتائی کہ ہمیں جو ہے میٹرنٹی لیو درکار ہے۔ میں خود ہی گیا تھا، لیڈیز کو نہیں لے کے گیا تھا، تو انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بنا دیا، سیم ڈے بنا دیا تھا۔ 23 تاریخ کو میں گیا تھا، 23 تاریخ کو لیٹر بنا دیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ریفر کیا تھا MS کے نام پہ، اور یہ لکھ دیا کہ جو رکشندہ یاسین ہے وہ ورک کر رہی ہیں PhD ٹیچر کے طور پر اس برانچ میں ریگولر بیسس پہ، اور ان کا جو ہے وہ چیک اپ کیا جائے اکارڈنگلی۔ اب یہ ریفر کیا، ان کے جو سگنیچر وغیرہ ہو گئے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے، اور جو ہے وہ ڈیٹ ڈال دی گئی۔ یہ لیٹر جب بن گیا، اب یہاں دیکھ سکتے ہیں لیٹر کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ میڈیکل جو چیک اپ کا لیٹر ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا، یہ ہو گیا اپلیکیشن، جو تمام ڈاکومنٹس ہیں آپ وہ لے کے چلے جائیں جہاں پہ بھی آپ کو ریفر کیا گیا ہے۔ اب ہمیں چونکہ DHQ میں ریفر کیا گیا تھا تو ہم DHQ میں گئے، میری سسٹر، اور وہاں پہ یہ لیٹرز وغیرہ لے گئیں، اپنی میڈیکل رپورٹ بھی لے کے گئیں۔ آپ سے بھی کوئی ایڈوائس ہے کہ آپ میڈیکل رپورٹس لے کے جائیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو چیک اپ ہو دوبارہ، بلکہ آپ کو سمپل جو ہے وہ رپورٹس کی بنیاد پر بھی آپ کو جو ہے وہ لیٹر جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جب لیٹر لے کے گئے آپ تمام ڈاکومنٹس اس ہاسپٹل میں، تو سب سے پہلے ہم جو گئے تھے، جو سسٹر گئی ہیں وہ ایڈمن برانچ میں گئی ہیں، اس ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن برانچ میں اس نے ریفر کر دیا گائنی ڈپارٹمنٹ میں۔ ایڈمنسٹریشن برانچ میں جانے کے بعد انہوں نے گائنی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کر دیا۔ یہاں تک ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا، 1 روپے کا بھی، سمپل کرایہ کا یا جو بھی پیٹرول وغیرہ اس کے علاوہ۔ اب اس کے بعد یہ ہمیں جو ریفر کر دیا، 27 تاریخ کو گئے تھے، 27/1/2020 کو ریفر کر دیا گیا۔ تو ہمیں اس کے بعد جو گائنی ڈپارٹمنٹ میں جب ہم گئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گائنی ڈپارٹمنٹ میں جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے سمپل کوئی ہمارا چیک اپ نہیں کیا، بلکہ جو سسٹر کو چیک اپ نہیں کیا، بلکہ سمپل جو ہے میڈیکل رپورٹ مانگی، الٹرا ساؤنڈ۔ میں آپ کو دوبارہ ورڈ کی فائل میں لکھ دیتا ہوں کہ سمپل الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ مانگی جو دکھائے گی
اور انہوں نے ٹھیک ہے جی اس سے اتفاق کرتے ہوئے ہمیں ایک لیٹر یہ جو ہے اس پہ بنا دیا. اس میں کیا لکھا یہ دیکھ سکتے ہیں, ٹو ہم کنسرن مس رکشنا از پریگننٹ اور شی از ایڈوائز میٹرنٹی لیو آف 90 days, 90 دنوں کی جو ہے وہ لیو ہمیں جو ہے وہاں ریکمینڈ کی گئی اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک. ہم نے بتایا کہ ہمیں جو سسٹر نے کہ ہمیں اس تاریخ سے اس تاریخ تک درکار ہے. یہاں پہ انہوں نے سگنیچر کر دیے گائنی ڈپارٹمنٹ کی جو بھی میڈیکل آفیسر تھیں, اور اس کے بعد ہمیں جو جانا پڑا ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں, وہاں پہ جایا گیا اور وہاں پہ ان کے بھی سگنیچر اور سٹیمپ لگوائی گئی. تو یہاں تک تو ہو گیا سمپل پروسیس. اب یہ تمام پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ ایڈمن برانچ میں جانا پڑا. یہاں پہ میں نے دوبارہ لکھ دیا اگین بیک ٹو ایڈمن برانچ. اب جہاں پہ دوبارہ یہ ڈاکومنٹس لے کے گئے تو اس نے ہم سے 200 روپے چارج کیے, میری سسٹر سے 200 روپے لیے, رسید بھی جاری کی گئی اور اس کی فوٹو کاپی بھی ریکوائر کی, اس کی فوٹو کاپی, یہ جو لیٹر ہے. تو یہاں تک 200 روپے ہمارا خرچہ ہو گیا. اور اس کے بعد دوبارہ یہاں تک میڈیکل جو آفیسر کا کام تھا یا جو ہاسپٹل کا کام تھا وہ تو ہو گیا ختم. اس کے بعد دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو میں یہ تمام فائلز لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر بھی جو ہے دوبارہ جو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جو جن کے سگنیچر پہلے بھی ہوئے تھے ان کی طرف سے ایک لیٹر بھی بنا دیا گیا جس میں لکھا, انہوں نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مخاطب کیا اور اپنا جو بھی نمبر وغیرہ ایڈ کر دیا, ریفرنس نمبر. اکارڈنگ ٹو دی سبجیکٹ سائٹڈ ابو ود ریسپیکٹ اسٹیٹڈ دیٹ رکشندہ یاسین از ورکنگ ایٹ اتنا کائنڈلی گرانٹ ہر میٹرنیٹی لیو ایز پرسکرائبڈ بائی دی میڈیکل آفیسر. اب میڈیکل آفیسر نے جو پرسکرپشن دے دی تھی, پرسکرائب کر دیا تھا کہ اتنے دنوں کی اس کو لیو جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے, دے دی جائے. ایک یہ لیٹر ہم جو لے کے گئے اور باقی جو بھی ڈاکومنٹس تھے, اپنے سروس بک ہو گیا اور یہ رپورٹس وغیرہ ہوگی, اس تمام چیزیں, رپورٹس نہیں بلکہ یہ والی لیٹرز وغیرہ اس طرح کی جو ہم نے اس پروسیس میں لیے. یہ لے کے جانے کے بعد جب وہاں پہ گیا تو ایک آبجیکشن ریز کر دیا گیا عملہ کی جانب سے, جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں جو عملہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ فارم نہیں لے کے آئے, لیو کا فارم. یہ جو فارمز تھا یہ میں نہیں لے کے گیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. تو میں پھر وہاں پہ گیا, میں نے پرچیز کیے فارم اور دوبارہ اس کو فل اپ وغیرہ کیے, لیکن اس فارم پہ بھی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے سگنیچر درکار تھے. اس وجہ سے مجھے وہاں سے دوبارہ واپس آنا پڑا. اور پھر دوبارہ یہ فارم ہوتے, 3-4 فارم ہوتے, لیکن میں 1-2 کی تصویر کھینچ سکا, اس کے بعد نہیں میرے پاس سسٹم اویلیبل. تو ایک فارم ملتا ہے 3-4 پیجز کا, تو ساتھ آپ چلان بھی لے لیں, اس کے ساتھ وہ ملتا ہے 10-15 روپے کا, تو جس میں آپ جو ہو سکتا ہے کنوینس الاؤنس آپ کو دوبارہ جمع کروانا پڑے. تو یہ تمام فارمز لے کے دوبارہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سگنیچر وغیرہ کرائے اور اس کو فل اپ کیا, کتنی لیو درکار ہے, میٹرنیٹی لیو ہے, اور جو بھی جو پرٹیکولر اس کو فل اپ کرنے کے بعد اب یہ کمپلیٹ فائل دوبارہ میں لے کے جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا اور وہاں پہ جمع کروا دی, اور ڈائری نمبر ہمیں بعد میں مل گیا. تو ڈائری نمبر جو اب مل جاتا ہے تو اس ڈائری نمبر کو سنبھال کے رکھنا ہے, کبھی بھی ضرورت ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کیس جمع ہے اس ڈائری نمبر کے ریفرنس سے. اب ڈائری نمبر اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ڈائری نمبر سنبھال کے رکھنا ہے. اس کے بعد جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے, یعنی کہ ڈیلیوری ہو جائے, برتھ ہو جائے, تو برتھ سرٹیفکیٹ اور جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ریلیونٹ ڈاکومنٹس وہ لے کے دوبارہ آفس میں جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ اس طرح پروسیجر ہوگا. اس کے بعد جو ہے لیوز الاؤ کی جائیں گی, اور ہو سکتا ہے کنوینس الاؤنس سے جو بھی کے رولز کے مطابق جو بھی ہمیں پیمنٹ ادا کرنی ہے واپس, وہ چلان کی شکل میں بینک میں جمع کرانی پڑے گی, یا جو بھی ان کا طریقہ ہے تو وہ ہمیں ان کو دینا پڑے گی. کوئی یہ کچھ الاؤنس ہمیں کٹتے ہیں اس میٹرنیٹی لیو میں. تو یہ سمپل سا پروسیس تھا, آپ کو بتانا مقصود تھا.